اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور اسپیشلی حضور کے ثنا خواں جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں بھی یہاں مدعو کرتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ ناظرین یہ آپ کو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کچھ پروگرامز کے بعد یہ میں لازمی آگاہ کروں کہ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد ہر چیز کا دنیا بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا، دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کسی کام کا اگر مقصد نہ ہو تو وہ کام نہیں کہلاتا، اور اگر کسی کام کا مقصد بنا لیا جائے، زندگی کا بھی اگر مقصد بنا لیا جائے تو زندگی بڑے آسانی سے اور بڑے پیار سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں گزر جاتی ہے، کیونکہ ہم مقصد کو کوشش کرنے میں پوری زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ اگر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو انسان تو وہی ہے کہ جسے اللہ پر توکل ہوتا ہے، جسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کا جو ایم ہے، جو خواب ہے، جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے، اگر اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے تو اس میں بھلائی ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی طرف سے دنیا میں کوئی بھی شے ہے، ہوا چلتی ہے اللہ کے حکم سے، پانی بہتا ہے اللہ کے حکم سے، آسمان پر بادل اور چاند ستارے سورج یہ ساری کی ساری، اور یہ مٹی، یہ پتھر، یہ زمین، سب کچھ دنیا میں جو شے ہے وہ سب اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے رکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات سرکار اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ نے حبیب کو اپنے پاس بلایا تو دنیا کو روک دیا، جہاں وہ کنڈی ہل رہی تھی وہ وہیں ہلتی رہی جب حضور واپس تشریف لائے۔ بستر بھی گرم تھا، سوئی بھی وہیں رکی ہوئی تھی، ساری کائنات رک گئی، کیوں نہ رکے؟ محبوب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، محب اور محبوب کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ جبھی تو قرآن میں ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم قرآن کے ایک لفظ پر بھی ایمان نہ لائیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا امیدی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا، جبھی تو کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو گمراہ کر دیا کرتی ہیں، وہ گمراہی ہمیں اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم علماء اکرام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے۔ علماء اکرام کے دامن سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ پر توکل ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اگر جس انسان کا اللہ پر توکل نہیں ہے، نعوذ باللہ، جس انسان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہوا۔ جب قرآن کا منکر تو دائرہ اسلام سے خارج، تو اس چیز کا ہمیشہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نور ہدایت میں اس طرح کی چیزیں آپ تک شیئر کریں۔ آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں میں ان کا تعارف کراؤں، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں سنتے ہیں، عرصہ دراز سے حضور کی ثنا کر رہی ہیں۔ میری مراد محترمہ ارم فاطمہ عثمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، شکر ہے ماشاء اللہ۔ یقیناً حضور کی ثنا بچپن سے آپ کر رہی ہیں، اور بہت سی بیچ میں رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی، بہت سے مسائل آپ کے حل بھی ہوئے ہوں گے حضور کی ثنا کے بدولت، اور اس کے علاوہ بڑی عزتیں بھی ملی ہوں گی، بہت سی چیزیں۔ ہمارے پاس وقت تو بڑا مختصر ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں جان سکیں، لیکن ناظرین کو بتا سکوں کہ ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں ہیں جن کا تعلق آپ سے بڑا گہرا ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ کے صاحبزادی ہیں، وہ بھی حضور کی ثنا کرتی ہیں۔ میری مراد محترمہ حوریہ فاطمہ عثمان، جو کہ ہماری ارم فاطمہ صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ آئیے آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی۔ تھوڑی نروس سے محسوس ہو رہی ہیں، کیوں کوئی گھبرائی سی میں؟ کیوں طبیعت ٹھیک نہیں آپ کی؟ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ٹھاک ہے نا بس، کیونکہ آپ نے حضور کی ثنا کرنی، ہم نے حضور کی ثنا سننی ہے. تو میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو، اور میں ارم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جی ارم صاحبہ. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. رات بن جائے کبھی مثل مہر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. رات بن جائے کبھی مثل مہر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے. تجھ سے عاجز ہے خیرت، تجھ سے عاجز ہے خیرات، تجھ سے عاجز ہے خیرات. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے. نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے، ساری دنیاؤں کو مہکایا تیری خوشبو نے. تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. ماشاءاللہ، بے شک جی. تو ازل تو ہی ابد، اللہ ہی کے قدرت میں ساری کائنات، اللہ ہی کے قبض قدرت میں سارا جہاں. اللہ چاہے تو رات کو صبح نہ ہونے دے، اللہ چاہے تو صبح سے شام نہ ہونے دے، دوپہر نہ ہونے دے. اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہے یہ ساری کائنات. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. اللہ چاہے تو ہمیں بخش دے، اللہ چاہے تو ہمیں عذاب عطا فرمائے. لیکن بے شک اللہ کریم 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ہم دعا ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اچھا ارم صاحبہ، یقیناً آپ جیسا کہ بچپن سے ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، تو کوئی ایک یادگار واقعہ، کوئی ایک ایسی محفل کہ جو آپ کو آج تک، کوئی ایک پڑھنا کہ جو آپ کو آج تک یاد ہو، میں چاہوں گا ناظرین سے شیئر کریں. جب میں چھوٹی تھی نا 5 سال کی، تو 2 کلاس میں تھی میں، 1 میں ہی تھی. تو 5-6 سال کی بات ہے، 5-6 سال کی تھی تب کی بات ہے نا. تو ہمارے اسکول میں میلاد ہوا پہلی بار. تو میں چھوٹی تھی، میں نے حصہ لیا، میرا نام بھی لکھ دیا نا اسٹیج پہ، میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو چھوٹی تھی نا میں، جیسے قد میں بھی چھوٹی تھی، تو وہ بچوں میں سب کی باری آ گئی، میری نہیں آئی. مس نے بٹھا تو دیا، لیکن مس نے بولا چھوٹی سی کیا پڑھے گی. جب محفل ختم ہوئی تو میرا تو رونا نکل گیا. پورے اسکول بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، کافی دوسرے اسکولس کی ٹیچرز بھی تھیں. تو مس نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے. میں نے کہا میری نعت تھی، مجھ سے نہیں پڑھوائی. تو کہہ رہی ہیں اچھا چلیں پڑھیں آپ. چھوٹی سی تھی، پھر میں نے نعت پڑھی مائک پہ تو سناٹا چھا گیا. ہاں پھر جب میں پڑھ کے ہٹی تو وہ ماشاء اللہ جو دوسرے اسکول کی جتنی ٹیچرز آئی ہوئی تھیں انہوں نے بلایا اور پیار کیا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میرا رونا ہی نکل گیا تھا. چھوٹی سی تھی نا، دل پہ لگ گیا. اسکول میں اسی طرح ہوتا ہے اکثر اوقات جو ہے
جیسے ہمارے اسکول میں بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو، تو ایک بچی ہے، بچہ ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ پارٹیسپیٹ نہ کروائیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، پیرنٹس بھی آتے ہیں، یہ بچی نے تو پورا دن کچھ کھایا نہیں ہے، کل رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، خدا رہا اس کو، یہ شوق ہوتا ہے، یہ شوق آپ کے آنسو نکال دیتی ہے۔ وہ چھوٹی تھی نا، اس وجہ سے انہوں نے کہا اتنی چھوٹی سی کیا پڑے، کیونکہ مائک پہ بھی منہ نہیں جا رہا تھا، اچھا، باقاعدہ نکال کے دیا بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ مقابلوں میں کبھی حصہ لیا آپ نے؟ کافی گئی، اپنے اسکول کی طرف سے بہت گئی، کالج کی طرف سے بھی گئی میں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ یعنی بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اور ایک بار 45 اسکولوں کا مقابلہ تھا، تو وہاں پر 2nd پوزیشن آئی تھی، اور وہاں سبھی فصیح سہروردی جو تھے وہاں ججمنٹ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، موت سینئر ثنا خان، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ آپ کی صاحبزادی بھی ہیں، تو ان کو کب سے شوق ہوا نعت کا؟ ان کو بھی بچپن سے ہی ہے، اور آپ سے سیکھا ہے انہوں نے یا کہیں اور سیکھ رہی ہیں، دیکھ دیکھ کر بس انہوں نے پڑھنا شروع کیا؟ نہیں، اپنی مما کو ہی ابھی تو فالو کر رہی ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ والدہ محترمہ کو فالو کر رہی ہیں، اسی طرح فالو کرتی رہیں، اللہ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ میں گزارش کروں گا حوریہ فاطمہ صاحبہ سے کہ آپ حضور کی ثنا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ حوریہ فاطمہ عثمان جی۔ ان کی چوکھٹ وہ تو کاسا بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو، تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ غلامی مجھے کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی مجھے کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و سیدہ، جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہوں علی و سیدہ، پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے، پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ وہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں حوریہ فاطمہ عثمان صاحب، اللہ پاک ان کی آواز میں، ذوق میں، شوق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا ارم صاحبہ، آپ آج کل کی نوجوان نعت خوانوں کو، ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس فیلڈ کے حوالے سے، جس سے ہم نے بہت زیادہ یہ اگر کہا جائے، کیونکہ اب نعت خواں بہت زیادہ ہو گئی ہیں،
میں گرلز کی بات کروں کیونکہ آپ ہیں، آپ سے سوال ہے، تو پہلے نعت خواں کم ہوتی تھیں، عزت بھی بہت زیادہ لوگ بھی کرتے تھے، اب بھی خیر کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ہماری اس فیلڈ میں نعت خوانوں کی عزت کم کرتے ہیں. کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو آپ کیا چاہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آج کل واقعی میں نعت خواں جو ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے. اب تو بہت ہی زیادہ، اور یہ اچھی بات ہے کہ بچے نعتوں کی طرف ہر گھر میں حضور کا ثنا ہونا چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں کہ نعت خوانی جو بھی کر رہے ہیں نا، جو بھی، بھلے اس میں اب وہ بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، باقاعدہ ادب کے ساتھ کریں، سلیقے کے ساتھ کریں. ادب ضروری ہے، اور درود پاک کا ورد ہر وقت رکھیں، عاجزی اور انکساری رکھیں، بڑوں کا لازمی ادب کریں. دیکھیں آپ بڑوں کا ادب کریں گے تو کل کو یہ وقت آپ کے اوپر بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ عزت دینے سے عزت ملتی ہے. عزت دیتا بھی وہی جس کو عزت ملتی ہے یا عزت کا پتہ ہو. تو یہ بچے جو ہیں آج کل کے، یہ چھوٹی چھوٹی نعت خوانے میں دیکھتی ہوں بعض دفعہ ملتے ہیں تو یعنی ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی نعت خواں نہیں. نعت خواں کا مقام بہت اونچا ہے، بڑا ہے، لیکن میں تو کہتی ہوں ساری زندگی بھی ہم پڑھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ہم پر کرم ہے اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ہمارے والدین کی تربیت کا، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب قدیر نے ہمیں یہ مقام عطا کیا. تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کی قدر کریں اور دل سے ثنا خوانی کریں. بس اس کو یہ نہیں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے محفلوں میں جاؤ تو ٹائم دیکھ دیکھ کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یوں اس طرح سے ہر وقت نظر گھڑی پر ہوتی ہے. آپ بے شک ٹائم کا ایک خیال رکھیں، لیکن جب آپ نعت پڑھ رہے ہیں نا، پوری توجہ نعت پر ہو. بس نعت آپ، کیونکہ ہمیں ہمارا ایمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا بارگاہ رسالت میں ایک ایک لفظ موجود ہو رہا ہے. تو آپ کی ادائیگی اتنی پختگی ہو اور آپ کا انداز ایسا ہو اور آپ کا پڑھنے میں یعنی اتنا زیادہ انکساری عاجزی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ جائے. بے شک بے شک، بالکل جی، بہت خوبصورت بات، اور آپ کا انداز گفتگو بھی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ. اچھا ناظرین، جیسا کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، لیکن اس سے پہلے میں ارم فاطمہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں تاکہ ہم بھی مکہ مدینہ کی سیر کریں، سنہری جالیوں کو، تصورات میں، سنہری جالیوں میں ہم بھی گم ہو جائیں. بارگاہ رسالت میں ارم فاطمہ صاحبہ نذران عقیدت پیش فرمائیں. جی. عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. آج کل یہ کلام بڑا سنا جا رہا ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے مدینے کی. مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پر آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پر آیا.
وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کچھ ہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں ارم فاطمہ صاحبہ۔ میں ارم صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی صاحبزادی حوریہ فاطمہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائیں، نور ہدایت کو آپ نے رونق بخشی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں، سوز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔